ہر گزرتے سیکنڈ پوری دنیا میں ایوریج 9,500 کمرشل پلینز ہوا میں ہوتے ہیں۔ لائف پلین ٹریکر پر دیکھا جائے تو تقریباً پورا ورلڈ میپ مکھیوں کی طرح پلین سے بھرا ہوا ہے، لیکن ورلڈ میپ پر کچھ اسپاٹس ایسے بھی ہیں جہاں ہمیں ایک بھی پلین نظر نہیں آتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ پلین شاید ان اسپاٹس کو جان بوجھ کر اوائڈ کر رہے ہیں، اور واقعی میں حقیقت بھی یہی ہے۔ میرا نام ہے مہاد حنیف اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فل انفارمیشن۔ چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو پریس کر کر اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ دوستوں آئے جانتے ہیں کہ دنیا میں کون کون سی ایئر اسپیسز ہیں جہاں پائلٹ پلینز کو کسی بھی صورت میں نہیں لے کے جاتے، اور سب سے بڑھ کر یہ ایسا کرنے کی وجہ کیا ہے۔ نمبر 1 پر آتا ہے ٹبیٹن پلیٹیو۔ دنیا میں شاید ہی کوئی اتنا بڑا لینڈ ایریا ہو جس کو پائلٹ اوائڈ کرتے ہیں۔ ٹبیٹن پلیٹیو 25 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے، جس کو ٹوٹل 9 کنٹریز شیئر کرتی ہیں۔ جیوگرافیکلی ہے تو یہ پلینز کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ روٹ، جو کہ چائنا کو یورپ اور مڈل ایسٹ سے ڈائریکٹلی کنیکٹ کر سکتا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم لائیو پلین ٹریکر میں دیکھتے ہیں کہ پلینز اس پورے ایریا کو بائی پاس کر رہے ہیں۔ اس کے سب سے بڑی وجہ پلیٹیو میں پائے جانے والے اونچی ترین پہاڑی سلسلے ہیں، جو چائنا سے سٹارٹ ہو کر نیپال، بھوٹان اور افغانستان میں جا کر ختم ہوتے ہیں۔ یہاں ایوریج پہاڑوں کی اونچائی 14,000 فیٹ ہے، اور پلینز کمیرشل نارملی 35,000 فیٹ پر فلائی کرتے ہیں۔ ویسے تو پلینز ان پہاڑوں سے کافی اوپر ہی رہتے ہیں، لیکن ایمرجنسی کی صورت میں، جیسا کہ کیبن میں پریشر لیک ہو جانا یا انجن کسی بھی وجہ سے فیل ہو جانا، اس صورت میں آکسیجن ماس آٹومیٹیکلی ڈراپ ہو جاتے ہیں، اور اب پائلٹ کے پاس صرف اور صرف 20 منٹ ہوتے ہیں۔ جی ہاں، پائلٹ کو 20 منٹ کے اندر اندر پلین کو 35,000 کی بلندی سے 10,000 فیٹ تک لانا ہوتا ہے، کیونکہ ٹربین پلیٹو کی ایوریج ہائٹ ہی 14,000 فیٹ ہے۔ ایسی وجہ سے یہاں پر ایسا کرنا پائلٹ کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ صرف اونچے پہاڑ ہی ٹربین پلیٹو کو اوائڈ کرنے کی وجہ نہیں ہے، اصل میں وہاں پلینز کو بہت انوکھی ٹربولینس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں موجود اونچے ترین پہاڑوں سے ہوا ٹکرا کر اوپر کی طرف جاتی ہے، جو پلین کے بیلنس کو ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ سیکنڈ نمبر پر آتا ہے والکینوز۔ جنوری 2022 کو ساؤتھ پیسیفک اوشن میں ٹونگا آئس لینڈ کے قریب ایک انڈر واٹر والکینو پھٹا تھا۔ اس کا دھواں اور ایش کلاؤڈ اتنا بڑا تھا کہ اس نے ہسٹری کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ اس ایونٹ کو سیٹلائٹ نے بھی ریکارڈ کیا تھا، جو کہ کچھ اس طرح دکھتا ہے۔ ایش کے یہ بادل آسمان میں 1,90,000 فیٹ کی ہائٹ تک ریکارڈ کیے گئے۔ اتنی زیادہ اونچائی پر پائے جانے والے ایش کلاؤڈ کسی بھی پلین کو آسانی سے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ والکینو سے نکلنے والا ایش کلاؤڈ پلین کی ونڈ شیلڈ کو بھی توڑ سکتا ہے اور انجن کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ 24 جون 1982 کو لندن سے نیوزی لینڈ جانے والی فلائٹ راستے میں ایک والکینک کلاؤڈ کے اوپر سے گزر بیٹھی۔ یہ وہ دور تھا جب جہاز میں اسموکنگ کرنے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ جب جہاز میں دھواں جمع ہونے شروع ہوا تو پہلے سب نے سمجھا کہ شاید کوئی اسموکنگ کر رہا ہے۔ آگے جو ہوا اس نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ پائلٹ کو دھوئیں میں سلفر کی بدبو آنے لگی۔ وہ سمجھ گیا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ والکینک ایش انجن میں جا کر میلٹ ہو گئی، جس نے جہاز کے سارے انجن کو بند کر دیا، اور اب پلین اپنا الٹیٹیوڈ لوز کرنے لگا۔ خوش قسمتی تھی کہ 31,000 فیٹ سے پلین 12,000 فیٹ تک پہنچا تو 4 میں سے 3 انجن سٹارٹ ہو گئے اور پلین کو بحفاظت لینڈ کروا لیا گیا۔ لیکن اس واقعے کے بعد پائلٹ نے والکینو کے اوپر فلائی کرنا ہی چھوڑ دیا۔ نمبر 3 پر آتا ہے کریٹرز۔ کریٹرز دیکھنے میں جیسے خوفناک لگتے ہیں، وہ اصل میں اس سے کئی زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، خاص طور پہ اوپر سے گزرنے والے پلینز کو۔ ہماری دنیا میں قریب 1,70,000 ایسٹرائڈ امپیکٹ ہیں، جبکہ کئی مائننگ کمپنیز کی طرف سے بھی بنائے گئے ہیں۔
ویسے تو ہائی الٹیٹیوڈ پہ یہ پلینز کو کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتے، لیکن لو الٹیٹیوڈ پہ ان کے اوپر سے گزرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ یہ پلینز یہ ہیلی کاپٹر کو اپنے اندر کھینچ بھی سکتے ہیں۔ اصل میں کریٹس جتنا زیادہ گہرا ہوگا اس کا باٹم اتنا زیادہ گرم ہوتا ہے۔ کریٹس کے باٹم پہ گرم ہوا اوپر کی طرف ٹریول کرتی ہے اور باہر کی ٹھنڈی ہوا کریٹس کے اندر جاتی ہے۔ گرم اور ٹھنڈی ہوا کے اس ایکسچینج سے کریٹس کے اندر وورٹیکس ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے، جس میں کھینچنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے، جبکہ کریٹس کے باعث بہت ہی ان یوزول اسٹرینڈ ٹربولنس پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پائلٹس کریٹس کو دیکھتے ہی اپنا راستہ بدل دیتے ہیں۔ نمبر 4 پر سعودی عرب کی ہولی سٹی مکہ دنیا بھر کے مسلم کی بہت امپورٹنٹ عبادت گاہ ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ مسجد الحرام ارتھ کی سینٹر آف گریوٹی کے اوپر بنی ہے، اسی وجہ سے نہ ہی اس سے اوپر سے کوئی پلینز فلائی کر سکتا ہے اور نہ ہی پرندہ، پر اصل میں ایسی باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مسجد حرم کے اوپر سے پلینز اس وجہ سے نہیں گزرتے کیونکہ سعودی گورنمنٹ نے اس کو نو فلائی زون کر رکھا ہے۔ ایسا کرنے کے 2 ریزن ہیں۔ پہلا تو یہ سیکیورٹی ریزن، کیونکہ مکہ میں ہر وقت لاکھوں مسلم موجود رہتے ہیں، اگر یہاں کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ ہوا تو کافی جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ دوسرا ریزن ہے مکہ کی لوکیشن۔ مکہ ایک ایسی لوکیشن پر بنا ہے جس کی چاروں طرف پہاڑ موجود ہیں، اگر اس کے اوپر سے پلین گزرا تو انجن نوائس ایکو ہونے کی وجہ سے جو کہ پیلگرمز کو ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ اسی وجہ سے مکہ میں کوئی بھی ایئرپورٹ نہیں ہے، کیونکہ ایئرپورٹ ہوگا تو پلینز ٹیک آف اور لینڈنگ کے وقت لو الٹیٹیوڈ پہ ہوں گے، جو کہ نوائز پولیوشن کا باعث بن سکتے ہیں۔ اپنی رائے لازمی دیجیے گا کہ آپ نے اس ویڈیو سے کیا فائدہ اٹھایا اور ہم اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر لائیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ایک نئی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔